बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है इस एतबार से कि आज जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी शहीद अरशद शरीफ साहब के मामले में जो कत्ल किया गया उनको रहमाना तौर पर कैनिया में, उसके बारे में जो रिपोर्ट है वो आज इब्तदाई रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करनी है। और उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा होगा इसके बारे में कोशिश करता हूँ आपको कुछ बताने की कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा है। और एक बहुत ही मकरू किस्म का काम करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि शहीद अरशद शरीफ के कत्ल को ज़ाती इनाद और जन जर ज़मीन इसके इर्द गिर्द घुमा दिया जाए और कहा जाए कि ये तो ज़ाती तौर पे कुछ हो गया था और सारे का सारा मलबा जो है वो डाल दिया जाए खुर्रम और वकार जो दो भाई हैं जिनके हम ठहरे हो उन पे, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि उनका किरदार इंतहाई मशकूक है। कोई एक परसेंट भी शुबा नहीं है कि उनका किरदार बड़ा नीट एंड क्लीन है। लेकिन ये सारे का सारा मलबा उन पे डाल दिया जाए। वो गैर मुल्की शहरी हैं पाकिस्तानी निजात लेकिन गैर मुल्की हैं, पासपोर्ट उनके पास पाकिस्तानी नहीं है और वो एक्सेस भी नहीं दे रहे और लिहाजा उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा। कोई FIR अगर दर्ज करनी होगी तो FIR दर्ज हो जाएगी और उसके बाद एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और ये मामला इसी तरह चलता रहेगा और इन बिटवीन ये सारी चीज़ें रह जाएंगी। अल्लाह ना करे कि ये ऐसा हो, क्योंकि शहीद अरशद शरीफ एक पाकिस्तान का कीमती असासा था। और मैं सबसे बढ़कर ये कहूँगा कि ये पाकिस्तानी फ़ौज का, अफ़वाज पाकिस्तान का, हमारे मुसल्लह इदारों का, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान फ़ौज, हमारे इंटेलिजेंस इदारे, उनका कीमती असासा था। और वो एक हीरा इंसान था। उसने सारी उम्र खिदमत की आर्म फोर्सेस की, उनके वालिद साहब ने खिदमत की, उनके भाई ने खिदमत की और उसके बाद शहीद अरशद शरीफ जो कि सिविल होते हुए भी, एक सिविलियन होते हुए भी उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा था। इसीलिए अफ़वाज पाकिस्तान के जवान, अफसर, सिपाही, वो खा नेवी से हैं, वो खा फ़िज़ाइया से हैं, खा वो इंटेलिजेंस इदारों से हैं, खा वो बर्री अफ़वाज से हैं, वो सब के सब उनसे प्यार करते हैं और उनकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग जो है वो जो हमारे फ़ौजी घराने हैं उनमें थी। इसलिए सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो उन्हीं पर आयद होती है कि वो कोई भी है कातिल जहाँ भी छुपा हुआ है, मनसूबा साज जहाँ भी छुपा हुआ है, वो खुद ही निकाल के उनको मंजर आम पे लेके आएँ। और आपको मालूम है कि हमारे जो खुफिया इदारे हैं वो बड़े बासलाहियत हैं। अगर वो सर्विंग ऑफिसर को, हमारे दुश्मन मुल्क के सर्विंग ऑफिसर को ट्रैप कर सकते हैं और उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं और उसका नेटवर्क तबाह कर सकते हैं, तो ये मामूली वाक़या है जिसको आप बिल्कुल, ये तो सिंपल सी बात है। और अब तो कहा भी जा चुका है कि ये बहुत ही आसानी से दुश्मनों को तलाश किया जा सकता है, कातिलों को, मनसूबा साजों को तलाश किया जा सकता है, क्योंकि जितनी चीज़ें आ चुकी हैं, टारगेट किलिंग हो चुकी है, कैनियन पुलिस झूठी साबित हो चुकी है, वहाँ की तहकीकात और अदरवाइज भी। दोबारा एक रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे हैं क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसको ज़ाती कत्ल, जन जर ज़मीन का नाम दे दिया जाएगा। और ज़ाहिर ज़मीन का झगड़ा तो है नहीं, जन और ज़र रह जाता है और जन जर में ज़र भी शहीद अरशद शरीफ का मामला नहीं था और इसको जन के पेटे में डालने की कोशिश की जाएगी। और उसकी वजह यह है कि ये बहुत आसान होता है कि जनाब इसको ज़ाती दुश्मनी और वो क्या कहना है, गैरत के नाम पे कत्ल और इस तरह की चीज़ें डाल के, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से बात होगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, और वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आगे फिर फॉरवर्ड क्या करती है, क्या नहीं करती, क्या लिखा जाता है, क्या नहीं लिखा जाता, ये अब उन पे डिपेंड करता है, मुनहसर है। दोनों पुलिस अफसर तो बहुत, दोनों जो IB और FIA के जो पुलिस अफसर हैं, FIA और IB के जो ऑफिसर्स हैं, उन PSP से भी उनका ताल्लुक़ है। तो वो उम्मीद है कि ऐसा कुछ कोई दबाव या इस तरह की कोई चीज़ का नहीं करेंगे कबूल। बहरहाल अब तो रिपोर्ट लिखी जा चुकी है और आज सबमिट भी हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले में नोटिस लिया हुआ है और वो भी इस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे। इसी तरह क्योंकि एक और भी स्टेटमेंट, क्योंकि कुछ किरदार तो ऐसे हैं मशकूक किस्म के, वो सामने आने के लिए तैयार नहीं थे और UAE में मौजूद हैं लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन UAE के जो पुलिस ऑफिसर हैं सालिम अब्दुल्ला और दीगर, उन्होंने सब कुछ बता दिया हमारी GIT को और उन्होंने कहा कि हमसे पूछने के बजाय
کہ کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا، آپ نہیں ایمبیسی چلے جائیں پاکستان کے سفارت خانے میں UAE میں، دبئی میں، وہاں پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا، ان کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہوگا۔ بہرحال کچھ چیزیں پاکستان نے مانگی بھی ہوئی ہیں، 10 اگست سے لے کے آنورڈ جتنے بھی لوگ UAE سے پاکستان سے UAE گئے اور ہوٹل کی فوٹیج اور جتنے بھی ملے لوگ، ان کی ساری چیزیں مانگی گئی ہیں۔ بہرحال اب جو ایک اور چیز ہے کہ ایک جو مقدمہ جہاں سے شہید ارشد شریف جو ہیں بیرون ملک جانے پر مجبور ہوئے، آخری جو کیل ٹھونکا گیا تھا اس دن پولیس کہہ لیں یا FIA کہہ لیں، کوئی بھی گاڑیاں آئی تھیں اور ان کو ARY کے آفس کے سامنے اسلام آباد کے ان کو لینے کے لیے، ہراس کرنے کے لیے پھر آ کے چلی گئی۔ تو جو کراچی میں مقدمہ درج ہوا تھا شہباز گل، اس میں خاور گھمن، سلمان اقبال صاحب، عماد یوسف، شہید ارشد شریف، عدیل راجہ، یہ سارے کے سارے اس میں نامزد کیے گئے تھے جو بی پر ہوا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل بھی کی زندگی بھی عذاب میں مبتلا ہوئی اور عماد یوسف کو بھی گھر سے اٹھایا گیا، ان کی بھی ویڈیو بنائی گئی، سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو بہرحال اس مقدمے کو کیسے اس FIR کیسے درج ہوئی تھی، کیونکہ باقی تو سارے بھاگ گئے ہیں، جتنے بھی مدعی تھے جس میں ہمارے پہ خلاف مقدمات ہیں، شہید ارشد پہ، سمیع ابراہیم پہ، سب پہ جو ہم پہ مقدمات مختلف شہروں میں درج کروائے گئے، بلوچستان اور سندھ میں، وہ سارے کے سارے مدعی غائب ہیں، کیونکہ مدعی ہو تو کوئی نظر آئے، وہ ڈمی قسم کے مدعی ہیں، وہ کوئی بھی نہیں آیا کمیٹی کے سامنے۔ ایک البتہ SHO آئے کراچی کے جنہوں نے یہ کیا تھا، FIR درج کی تھی، انہوں نے آ کے ساری کہانی بتا دی، انہوں نے ساری کہانی آ کے بتا دی ہے۔ اب اس کہانی کو اسی طریقے سے لکھا گیا ان کے بیانات کو یا نہیں لکھا گیا، یہ جب رپورٹ آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے اور پولیس SHO نے کیا بتایا تھا، کہ FIR کیسے درج ہوئی، کس نے کہا، کیوں ہوا، اور SHO نے کیا استفسار کیا، SHO نے کیا کہا کہ مجھے تو اس پہ اجازت لینی پڑے گی، یہ ساری باتیں۔ اب اس کو کیسے رپورٹ کیا گیا ہے یہ ابھی تک ہمارے پاس ظاہر ہے کوئی چیز نہیں ہے، اتنا ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ ایک ہو گیا، اور دوسرا 2-3 باتیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک اسی دوران ہماری بھی بیٹی ہیں، وہ شہید ارشد شریف کی بیٹی نے خط لکھا ہے، کل لکھا ہے، نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کو، بلکہ تمام سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے انصاف مانگا ہے اور اپنے والد صاحب کا بتایا ہے کہ وہ ایک ڈگنیٹی والے جرنلسٹ تھے، ڈگنیٹی والے پاکستانی تھے، باوقار، اور وہ جو بات کرتے تھے ڈاکومنٹس کے ساتھ کرتے تھے، اور کبھی بھی کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جس کا ڈاکومنٹ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اسی لیے شہید کی بیٹی نے بھی اب عدالت عظمیٰ کے صرف عدالت عظمیٰ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، ہر آنریبل جج کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تمام کے تمام آنریبل ججز پہ۔ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر جو ہیں وہ لکھ چکے ہیں آلریڈی کہ فل کورٹ کمیشن بنایا جائے، آنریبل چیف جسٹس جو ہیں ہمارے وہ ڈسکشن کر چکے ہیں ہر جگہ پہ، ہم اپنے آنریبل ججز کے ساتھ، خبر آئی تھی، تو یہ ساری کچھ ہو گئی ہیں، آج رپورٹ آئے گی تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو وہ بھی دیکھیں گے، اور امید کرتے ہیں کیونکہ بڑے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ اور اپنے پروفیشن کے ماہر آنریبل ججز ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے مسائل حل کیے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل، نیشنل، ہر طرح پولیٹیکل، نان پولیٹیکل، اور آج کل وہ ریکارڈنگ بھی سن رہے ہیں، تو اس لیے نیب کو بھی سن رہے ہیں، ہر نیب اور ترامیم کو بھی سن رہے ہیں، تو تمام کے تمام بڑے پروفیشنل لوگ ہیں، تو اس لیے ہم ان سے توقع لگائے بیٹھے ہیں، اور امید ہے کہ وہ ہماری امیدوں میں پانی نہیں پھیریں گے، امیدوں میں پورا اتریں گے۔ تمام ججز کو خط لکھا انہوں نے، تو بہرحال ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ میں ضرور کہوں گا کہ ذاتی پھر اس میں ایک اور بات بھی آئی ہے کہ کچھ ٹیلی فون کا ڈیٹا ملا ہے، کچھ فون ریکارڈ ملا ہے، اور پھر یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ذاتی بنانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اور وہ ایک پورا بھرپور کیریئر ہے ان کا۔ حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے ایک بات کی، حامد میر صاحب نے سوال پوچھا، انہوں نے جواب دیا، جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ہاں لگتا ہے مجھے کچھ ذاتی بھی لگتا ہے، پہلے کہا نہیں، پھر کہا ہاں ذاتی لگتا ہے، سوال کیا گیا ان کے کمرے سے کچھ برآمد ہوا، پہلے کہا نہیں، پھر کہتے ہیں ہاں برآمد ہوا ہے، تو مجھے یہاں سے لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ چیز آ رہی ہے، جی کچھ اسمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، کہ یہ کوئی نہ کوئی ضرور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اس کو کوئی نیا ٹرن دینے کی کوشش کریں گے، اس کی وجہ ہے کہ اب بچے کو پتہ ہے، اور بچے کو پتہ ہے پاکستان کے
یوتھ کو پتہ ہے، کینین پولیس کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کتنا سچ بول رہے ہیں، کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ کینین کے وہاں کی سول سوسائٹی، وہاں کی میڈیا کمیونٹی نہیں مان رہی، انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ نہیں مان رہے، وہ سارے کے سارے بتا چکے ہیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ اپنے اپنے طور پہ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ہو سکتا ہے چیزیں موجود ہوں، وہ کب استعمال کرتے ہیں کب نہیں کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ چیز آگے بڑھے گی۔ تو ایک تو یہی میں نے آپ کو بتانا۔ دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ایک اور بھی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے جی، اعظم سواتی صاحب کا معاملہ، اور اعظم سواتی صاحب کا معاملہ، اور جو گندی ویڈیوز جو ہیں، یہ جو گندا دھندا شروع کیا گیا ہے، اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اب تک نہیں بچ سکی، اور یہی ایک غلیظ قسم کا دھندا جو ہے، اس پہ اعظم سواتی صاحب کی طرف سے بھی ایک پیٹیشن، یاسمین راشد صاحبہ کل گئی ہیں، خواتین کو بھی اب اس میں گھیرا ڈالا جا رہا ہے، ان کو بھی زندگی کو عذاب بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، اور پٹیشنیں آ چکی ہیں، ان پٹیشنوں کو سننا چاہیے، کیونکہ اعظم سواتی صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کی اہلیہ بالکل گھریلو خاتون ہیں، جو کچھ پچھلے 8 ماہ میں جتنا غلیظ قسم کا کھیل کھیلا گیا اور مذموم حرکتیں کی گئیں، وہ کسی بھی صرف ہمارے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہیں، اور پاکستان، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان کے لیے بن رہی ہیں، اور ایسی کالی بھیڑوں کو سزا ضرور دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہت شاندار ادارے ہیں۔ ایک طرف ان کے کارناموں میں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے شیٹ، ان کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ، اور یہ کر کے دکھایا ہے کہ سرونگ آفیسر جو ہیں ان کو کیسے گرفتار کیا دشمن ملک کے، اور پوری دنیا کو دکھایا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو دکھایا کہ یہ ہے وہ چہرہ، اصل چہرہ ہمارے دشمنوں کا، جو کہ ہم نے سامنے بے نقاب کیا۔ ایک طرف ہمارے وہ کارنامے، اور دوسری طرف یہ گندی ویڈیوز اور گندا دھندا جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور خاص طور پہ ہماری نئی لیڈرشپ کو، ملٹری لیڈرشپ کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ دھندا جو ہے ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے۔ رولز آف بزنس اور ہوتے ہیں، کھیلنے کے آداب ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کسی کی چادر چار دیواری اور عیب، اور اس میں ڈرائنگ روم اور پھر بیڈ روم تک گھسنا، یہ کہیں کا بھی کوئی انصاف نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی انسانی طریقہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔